اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 8 سبجیکٹ سائنس ٹاپک سوئنگ اینڈ ریزنگ سیڈلنگس ان نرسری. پیارے بچوں، ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ فوڈ پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ. اسی میں سے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیسک پریکٹس آف کراپ پروڈکشن میں سوئنگ. تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے جو بیسک پریکٹس آف کراپ پروڈکشن اس میں پڑھا رائٹ کائنڈ آف سوائل کے، جس سوائل میں ہم جو اپنی سیڈز جو ہے وہ یا کراپ لگاتے ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے. تو کراپ پروڈکشن کے لیے کراپس جو ہے وہ گرو کرنے کے لیے پہلے جو ہے سلیکشن ہمیں کرنی ہوتی ہے وہ رائٹ کائنڈ آف سوائل، جو سوائل وہ ٹھیک ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے سلیکشن آف رائٹ سیڈز، یعنی کہ جو سیڈز ہمیں سو کرنے ہیں ان کی سلیکشن بھی ہمیں کرنی ہے. وہ سیڈز جو ہو وہ جو فری فرام آل ڈیزیزز ہونی چاہیے اور جو ہے ہیلدی سیڈز ہونا چاہیے. اب تیسرا جو ہے وہ ہے سوئنگ. واٹ از سوئنگ؟ سوئنگ کیا ہوتی ہے؟ دا پروسیس آف سکیٹرنگ سیڈز ان دا گراؤنڈ سوائل فار گروئنگ دا کراپ پلانٹ از کالڈ سوئنگ. سوئنگ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بیج جو ہے وہ گراؤنڈ میں سو کرتے ہیں، یعنی کہ گراؤنڈ میں جب سوائل میں جب ہم بیج ڈالتے ہیں اس کو ہم سوئنگ کہتے ہے. سوئنگ از اے پروسیس آف پلانٹنگ سیڈس ان ٹو دا سوائل. سیڈس، یہ جو سوئنگ ہے یہ پروسیس ہے کہ جب ہم پلانٹس جو ہے پلانٹ سیڈ جو ہوتا ہے ان کو سوائل میں بو کرتے ہیں. ڈیورنگ دس ایگریکلچرل پروسیس پراپر پریکاشنز شوڈ بی ٹیکن. اور یہ سوئنگ کرنے کے لیے ہمیں پراپر پریکاشنز لینی چاہیے. فار ایگزامپل انکلوڈنگ دا اپروپریٹ ڈیپتھ، یعنی کہ ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ سیڈ کو ہمیں کتنا جو ہے نیچے سوائل میں بونا ہے، ڈالنا ہے. پراپر ڈسٹنس مینٹینڈ، اور سیڈ کے درمیان جو ڈسٹنس وہ پراپر ہونی چاہیے. اینڈ سائل شوڈ بی کلین، اور جو سائل ہو یہ صاف ہونی چاہیے. ہیلدی اینڈ فری فرام ڈیزیز اینڈ ادر پیتھوجنز انکلوڈنگ فنگس، اور فنگس وغیرہ سے یا باقی جو ڈیزیز ہیں ان سے یہ صاف ہونی چاہیے. آل دیز پریکاشنز آر ایسینشیل فار سیڈ جرمینیشن، اور یہ ساری پریکاشنز جو ہے سیڈ جرمینیشن کے لیے ضروری ہے. دا پروسیس آف سیڈز ڈیولپنگ انٹو نیو پلانٹ، اور یہ پروسیس آف سیڈ ڈیولپنگ جو ہے جرمینیشن ہم کہتے ہیں کہ سیڈز جب ڈیولپ ہوتے ہیں نیو پلانٹ میں اس کو ہم جرمینیشن کہتے ہیں. یعنی کہ جب اس سے جو چھوٹا پودا بیج سے نکل آئے تو جرمینیشن کے لیے، سیڈز کی جرمینیشن کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کا، ان پریکاشنز کا ہونا ضروری ہے. دیر آر ٹو میتھڈس آف سوئنگ. سوئنگ کے دو میتھڈس ہیں. دا فرسٹ میتھڈ از بائی سکیٹرنگ سیڈس ان دا فیلڈ بائی ہینڈ. پہلا جو ہے کہ ہم سیڈ کو سکریٹ کریں گے سوائل میں ہاتھ سے. دس از نون ایز براڈ کاسٹنگ، اور اس کو ہم براڈ کاسٹنگ کہتے ہیں. یعنی کہ براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے جب ہم سیڈ جو ہے وہ ہاتھ سے زمین میں بوتے ہیں. ان مینی ڈیولپڈ کنٹریز سیڈس آر نو لانگر سون بائی ہینڈ. مختلف ڈیولپڈ کنٹریز میں جو سیڈس ہیں وہ اب ہاتھ سے سو نہیں کیے جاتے ہیں. ایون وین اٹ از براڈ کاسٹڈ، جب یہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے اٹ از سون بائی اے مشین، یہ مشین سے سو کیا جاتا ہے، جن کو ہم کالڈ براڈ کاسٹرز کہتے ہیں. وچ از میڈ اپ آف اے لانگ ہوپر، اور یہ جو براڈ کاسٹر ہوتا ہے اس کا لانگ ہوپر ہوتا ہے ٹو ہولڈ دا سیڈ، جس میں ہم سیڈ ڈالتے ہیں. اینڈ اے سیریز آف سپننگ ڈسکس، اور اس میں سپننگ ڈسکس ہوتی ہیں وچ scatter the seeds as they fall through the bottom of the hopper at a controlled rate. The second method of sowing is by using seed drills. دوسرا جو ہے seed drills ہم یوز کرتے ہیں یہ جو سیڈ ہے یہ بو کرنے کے لیے. This method is widely used in India. انڈیا میں یہ میتھڈ زیادہ یوز کیا جاتا ہے. The simplest seed drill consists of a vertical tube with a seed باؤل. وہ ایک سمپل جو سیڈ ڈرل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک ورٹیکل ٹیوب ہوتا ہے اور نیچے ایک سیڈ باؤل ہوتی ہے. دس ارینجمنٹ از ٹائڈ ٹو دا پلو، اور یہ پلو کے ساتھ ہم ٹائی کرتے ہیں، ہل کے ساتھ ٹائی کرتے ہیں. اینڈ دا فارمر ڈراپس دا سیڈس انٹو دا باؤل، اور سیڈ جو ہے وہ فارمر جو ہے باؤل میں ڈراپ کرتا ہے ایز دا پلو ڈریگز آن دا سیڈ ڈرل، کیونکہ وہ سیڈ ڈرل جو ہے اسے جو ہے وہ باؤل جو ہے وہ کھودی جاتی ہے. دا کنٹری پلو is often adapted to line sowing. جو زیادہ تر ہم پلوز یوز کرتے ہیں اسی پلو کو بھی اس میں یوز کرتے ہیں. There are a number of modifications in the seed drill، اور ڈے بائی ڈے جو ہے اس سیڈ ڈرل میں مختلف ماڈیفکیشنز کی جاتی ہے. اب یہ تھا تیسرا سٹیپ. اب چوتھا جو ہمیں کراپ پروڈکشن میں کرنا، بیسک پریکٹس آف کراپ پروڈکشن کا جو چوتھا سٹیپ ہے وہ ہے ریزنگ سیڈلنگس ان نرسری.
यानी कि कैसे हम नर्सरी में सीडलिंग्स रेस करते हैं. In the cultivation of paddy and many vegetables, the seeds are first sown in a nursery bed under the great care of the farmer so that they are not damaged, and only after a certain stage they are transferred to the main field. عام طور پر ہم ہندوستان میں زیادہ کیا کرتے ہیں، جب ہم پیڈی جو ہے یہ کلٹیویٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم پیڈی کی نرسری بناتے ہیں، یعنی کہ ہم زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور پھر اسی میں جو ہے پیڈی جو ہے وہ لگاتے ہیں، پیڈی کی جو سیڈز ہے وہ لگاتے ہے. پھر جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں اس نرسری سے لے کے پھر مین فیلڈ میں اس کو ہم لگاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں گے، فارمرز زیادہ تر جو ویجیٹیبلز گرو کی جاتی ہیں، یعنی کہ ویجیٹیبل جو کلٹیویٹ کی جاتی ہے ان کو بھی پہلے اس سیڈز ان ویجیٹیبل سیڈز کو بھی ہم پہلے نرسریز میں لگاتے ہیں، اور بعد میں پھر جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو نرسری سے جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے مین فیلڈ میں. تو یہ ریزنگ سیڈلنگس ان نرسری کا سٹیپ آیا. تو یہ ریزنگ سیڈلنگز جو ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، جب ہم یہ سیڈز جب نرسری میں لگاتے ہیں تو ہمیں اسی کا کیئر کرنا پڑتا ہے جب تک یہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم آسانی سے ان کو ٹرانسپلانٹ اپنے مین فیلڈ میں کرتے ہیں. تھینک یو.